سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں بڑھتے درجہ حرارت کی وجہ سے کم از کم 577 عازمین حج انتقال کر چکے ہیں۔ المعیسم محلے میں واقع اسپتال کے مردہ خانے سے حاصل ہونے والے کل اعداد و شمار کے مطابق اس سال حج کے دوران شدید گرمی کی وجہ سے کم از کم 577 عازمین جاں بحق ہوئے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ رواں سال حج کے سیزن میں کل 577 سے زائد عازمین کی ہلاکت کے باوجود سعودی عرب نے باضابطہ طور پر ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا ہے۔ سال 1445 ہجری کے حج سیزن میں کل 577 اموات ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ شدید گرمی اور انتہائی مہنگے ہوٹلوں کے کمرے کے کرائے پر ملنے کی وجہ سے بہت سے مرد و خواتین سڑکوں پر مر گئے۔ سعودی عرب نے بہرحال اس سے قطع نظر حج سیزن کو کامیابی کا قرار دیا ہے۔ تاہم AFP کے مطابق متعدد ممالک کی جانب سے اب تک رپورٹ ہونے والے اموات کی کل تعداد 577 تک پہنچ چکی ہے۔ 2 عرب سفارتکاروں نے انکشاف کیا ہے کہ مرنے والے عازمین میں سے 323 مصری تھے، جن میں سے زیادہ تر گرمی سے متعلق بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ سفارتکاروں میں سے ایک نے کہا کہ وہ تمام گرمی کی وجہ سے مر گئے ہیں۔ سفارتکاروں نے برقرار رکھا کہ کم از کم 60 اردنی باشندے بھی ہلاک ہوئے ہیں، جن سے عمان کی جانب سے منگل کو دی گئی سرکاری تعداد 41 کا اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ ماہ شائع ہونے والے ایک سعودی تحقیق کے مطابق حج کا سفر آب و ہوا کی تبدیلی سے تیزی سے متاثر ہو رہا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جس علاقے میں عبادات کی جاتی ہیں وہاں درجہ حرارت ہر دہائی میں 0.4 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ رہا ہے۔ سعودی قومی موسمیات کے مرکز نے بتایا کہ پیر کے روز مکہ مکرمہ کی بڑی مسجد میں درجہ حرارت 51.8 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ گزشتہ سال مختلف ممالک کی جانب سے کم از کم 240 زائرین کی ہلاکت کی اطلاع دی گئی تھی، جن میں سے زیادہ تر انڈونیشیائی تھے۔ پیر کے روز مکہ مکرمہ کے باہر مینا میں حجاج اکرام اپنے سروں پر پانی کی بوتلیں اڈیلتے ہوئے دیکھے گئے، جب رضاکاروں نے ٹھنڈا رکھنے میں مدد کے لیے کولڈ ڈرنکس اور تیزی سے پگھلنے والی چاکلیٹ آئس کریم تقسیم کی۔ سعودی حکام نے عازمین کو دن کے گرم ترین اوقات میں چھتری استعمال کرنے اور کافی مقدار میں پانی پینے اور سورج کی روشنی سے گریز کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ سعودی حکام کے مطابق اس سال تقریباً 1.8 ملین عازمین حج نے شرکت کی، جن میں سے 1.6 ملین کا تعلق بیرون ملک سے تھا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ واشنگٹن اب بھی اسرائیل کے لیے بموں کی ایک بڑی کھیپ کا جائزہ لے رہا ہے، کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ انہیں گنجان آباد علاقوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بلنکن کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کے دوران اسلحے کی ترسیل کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں سامنے آئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا تھا کہ بلنکن نے انہیں گزشتہ ہفتے یقین دہانی کرائی تھی کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ اسلحے کی ترسیل پر عائد پابندیوں کو ہٹانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ بلنکن نے انہیں یقین دلایا ہے کہ صدر بائیڈن کی انتظامیہ کو اسرائیل کی ترسیل ہتھیاروں پر ہٹانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ نیتن یاہو نے ایک بیان میں مزید کہا کہ گزشتہ ہفتے بلنکن کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران انہوں نے 7 اکتوبر سے حماس کے خلاف جنگ کے آغاز کے بعد سے امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو فراہم کی جانے والی حمایت کی تعریف کی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ امریکی انتظامیہ کے لیے گزشتہ چند مہینوں کے دوران اسرائیل سے ہتھیار اور گولہ بارود روکنا غیر معقول ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ بلنکن نے انہیں یقین دلایا ہے کہ امریکی انتظامیہ اس طرح کی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں یقینی طور پر امید کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمیں ضروری ہتھیار دیں اور ہم یہ کام بہت تیزی سے انجام دیں گے۔ پچھلے مہینے بائیڈن نے اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ اگر اسرائیلی افواج نے جنوبی غزہ کی پٹی میں پناہ گزینوں سے بھرے شہر رفح پر بڑا حملہ کیا تو امریکہ اسے ہتھیاروں کی فراہمی بند کر دے گا۔ بائیڈن کے انتباہ کے چند دن بعد اسرائیلی افواج نے رفح میں حملہ کر دیا اور کہا کہ حماس کے عسکریت پسند وہاں چھپے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ حماس کو ختم کرنے اور قیدیوں کی واپسی کے لیے جنگ جاری رکھے گا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کو کہا کہ جو قومیں مضبوط انسانی اقدار پر کھڑی ہیں وہ جانتی ہیں کہ تاریخ کو زندہ کر کے ایک بہتر مستقبل کی بنیاد کیسے رکھی جاتی ہے۔ آج نالندہ یونیورسٹی کے نئے کیمپس کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ نالندہ یونیورسٹی کا یہ نیا کیمپس ہندوستان کی صلاحیت کو دنیا کے سامنے متعارف کرائے گا اور اس سے ظاہر ہوگا کہ مضبوط انسانی اقدار پر کھڑی قومیں قومی تاریخ کو زندہ کر کے بہتر مستقبل کی بنیاد رکھنا چاہتی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نالندہ صرف ایک نام نہیں ہے، نالندہ ایک پہچان ہے،
ایک اعزاز ہے، نالندہ ایک قدر ہے، ایک منتر ہے، ایک فخر ہے، ایک کہانی ہے۔ نالندہ اس سچائی کا اعلان ہے کہ خواہ کتابیں آگ کے شعلوں میں جل جائیں لیکن آگ کے شعلے علم کو ختم نہیں کر سکتے۔ انہیں کہا کہ انہیں تیسری میعاد کا حلف اٹھانے کے بعد پہلے 10 دنوں کے اندر نالندہ جانے کا موقع ملا۔ یہ نہ صرف ان کی قسمتی ہے بلکہ وہ اسے ہندوستان کی ترقی کے سفر کی ایک اچھی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سوارا بھاسکر نے ظہیر اقبال کے ساتھ سوناکشی سنہا کی شادی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر چل رہی بحثوں میں اپنی رائے دی ہے۔ جہاں شتروگھن سنہا کی بیٹی سوناکشی کے مداح خوش ہیں، وہیں سوشل میڈیا صارفین کا ایک حصہ اس بات پر بضد ہے کہ وہ ایک مسلمان مرد سے شادی کر رہی ہیں۔ سوارا بھاسکر نے خود 16 فروری 2023 کو سماجوادی پارٹی کے کارکن فہد احمد سے شادی کر لی تھی۔ اسی سال 23 ستمبر کو ان کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام رابعہ رکھا گیا۔ لوگوں نے سوارا کی مسلم کمیونٹی کے لڑکے سے شادی کرنے پر زیادہ مخالفت نہیں کی کیونکہ وہ پہلے سے ہی اپنے ایک نظریے کی پیروی کرتی تھیں، لیکن دوسری طرف سوناکشی سنہا اور ظہیر اقبال کی شادی کی بات کریں تو مسلم کمیونٹی کے لوگ اس شادی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن شتروگھن سنہا ایک بڑے سیاستداں ہیں اور ان کی اپنے ایک پہچان ہے، اس لیے اس کی بیٹی مسلمان لڑکے سے شادی کرے یہ کسی کو پسند نہیں آ رہا ہے، خاص کر کے ہندو برادری کے۔ سوارا بھاسکر نے ظہیر اقبال کے ساتھ سوناکشی سنہا کی شادی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر چل رہی بحثوں پر اپنی رائے دی ہے۔ جہاں سوناکشی کے مداح خوش ہیں، وہیں سوشل میڈیا کے صارفین کا ایک حصہ بضد ہے کہ وہ ہندو سے ہی شادی کریں اور مسلمان لڑکے سے شادی نہ کریں۔ سوارا نے حال ہی میں کنیکٹ سنے کو ایک انٹرویو میں کہا کہ میری شادی کے دوران بھی کئی ماہرین نے اپنی رائے دی تھی، لیکن ہم یہاں 2 رضامند بالغوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ اپنی ذاتی زندگی میں کیا کرتے ہیں، شادی کریں یا نہ کریں، ان پر منحصر ہے، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ ایک ساتھ رہے ہوں، عدالت میں شادی کریں یا نکاح کریں یا آریہ سماج سے شادی کریں، یہ مرد و عورت اور ان کے خاندانوں کا معاملہ ہے۔ یہ سوناکشی کی زندگی ہے، اس نے اپنے شادی کا انتخاب کیا، اس کے ساتھ تھی نے اسے چنا ہے، اب یہ ان کے اور ان کے خاندانوں کے درمیان ہے۔ مجھے یہ بہت وقت ضائع کرنے والی بحث معلوم ہوتی ہے۔